السلام علیکم میرے سبسکرائبر اینڈ ویورس، میں آپ لوگوں کے لیے ایک عربک کیلیگرافی خوبصورت عربک کیلیگرافی لے کے آئی جس پہ میں الحمدللہ لکھ رہی ہوں، اور یہ منڈالا ڈیزائن کے ساتھ میں لکھ رہی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اسلامک واقعہ بھی سناؤں گی۔ جو واقعہ کا جو ٹاپک ہے نا، وہ ہے ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اسی پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی، ایک صحابی کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ واقعہ اور سنتے ہیں کیا ہے اس واقعے میں اللہ پاک کا، اور جو واقعہ اللہ سے جڑا ہوا ہے الحمدللہ سے، اللہ کے شکر سے۔ تو آج ایک بار جو ہے، ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی ہیں، رسول ہیں، جو رسول اللہ کے چہیتے بھی ہیں، اور وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک غریب اور بیمار انسان زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں کمزور ہیں، پیر کٹ چکے ہیں، اور وہ چل بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ بھائی پیر کٹ چکے ہیں اور بہت غریب ہے، لیکن زبان سے بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے الحمدللہ اللہ کل حال، سب حال میں اللہ کا شکر ہے۔ وہ جو تھا جس کے پیر کٹ چکے تھے، سبسکرائبر جس کے پیر کٹ چکے تھے نا، وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا، مطلب جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ رک گئے اس آدمی کے پاس اور کہا، بھائی تمہاری یہ حالت دیکھ کر بھی تم اللہ کا شکر کر رہے ہو، بھائی تمہاری یہ حالت دیکھ کر بھی تم اللہ کا شکر، مطلب تمہاری یہ حالت ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارا پیر کٹ چکا ہے، تم دیکھ رہے ہو اور پھر بھی تم اللہ کا شکر کر رہے ہو، اور تم اتنے غریب ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ غریب آدمی مسکرایا اور بولا، حضرت میں شکر اس لیے کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مجھے زبان دی ہے کہ میں اس کا ذکر کر سکوں، اور حضرت مجھے دل دیا کہ میں اس سے محبت کر سکوں، اور اگر یہ سب نہ ہوتا تو میری زندگی بیکار ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے، کیا سوچ تھی اس کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حیران رہ گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جس کے پاس نہ پیر، نہ مال، نہ صحت، تندرستی، لیکن دل میں اتنی سکون، اتنا اطمینان، اتنی روشنی۔ پھر اس غریب بندے نے کہا، حضرت لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا میرا یہ حال دیکھ کر، لیکن مجھے میرے اللہ نے کبھی نہیں چھوڑا، اکیلا کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ کہہ کر وہ آنسو بہاتے ہوئے مسکرایا اور پھر بولا، میں روز یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو یہ درد میرے لیے میٹھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے شکر کا اصل مطلب۔ شکر صرف تب نہیں ہوتا جب سب کچھ ملے، بلکہ تب کچھ نہ ملے، جب کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، اور پھر بھی آپ دل سے الحمدللہ کہیں، آپ کے دل سے الحمدللہ نکلے، وہ ہوتا ہے شکر۔ شکر کا اصلی مطلب یہی ہے۔ اور ہم لوگ ناظرین، جو آج ہماری زندگی ہے، آپ لوگ خود جو مجھے سن رہے ہیں وہ خود جانتے ہوں گے کہ ہم لوگوں کا تھوڑا سا بھی نقصان ہو جائے، لاس ہو جائے، کوئی بزنس میں ہو جائے یا کسی میں بھی ہو جائے، کوئی بھی چیز، ارے ہم لوگوں کا ذرا سا یہ جو آج ضرورت کی چیزیں، فون ذرا سا اگر چارج نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، ہم لوگ ایسے الفاظ نکالنے لگتے ہیں، ناشکری کے الفاظ نکالنے لگتے ہیں، مطلب ایسی چیزوں کے لیے ہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچتے ہم سانس لے رہے ہیں، ہم لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ ہم سانس لے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ سب بھی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دی۔ اگر اللہ نے چھین لی تو، لیکن اور اگر اللہ لے لے تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، یہ سب نعمت ہے، پھر بھی ہم کب الحمدللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارا اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے بندوں سے، اپنے بندوں سے، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ لوگوں نے شکر کا کیا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرما دیا ہے، اللہ کا ہم پہ کتنا کرم اور احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود راتوں میں دیر تک عبادت کرتے تھے، آپ پیروں میں سوجن آ جاتی تھی آپ کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں پھر بھی اتنی عبادت؟ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت فرمان دیا، افالا اکن عبدن شکرا، افالا اکن عبدن شکرا، کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
مطلب کہ اللہ نے ٹھیک ہے گناہوں سے ان کو نبی پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام، لیکن وہ ہمارے پیارے نبی اس لیے عبادت کرتے تھے شکر کرنے کے لیے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا دیا، اتنا اونچا مقام دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے اگر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پاک ہستی بھی شکر میں ڈوب جائیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں شکر اللہ کا۔ اور جو ہے شکر کرنے والے بندے کو کبھی اداسی گھیر نہیں سکتی، وہ ہر حال میں کہتا ہے یا اللہ تو میرے ساتھ ہے، بالکل بھی اداس نہیں ہوتا۔ جب خوشی آئے الحمدللہ، جب غم آئے الحمدللہ علی کل حال۔ غم میں یہ کہا جب امتحان آئے یا اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بے شک تو ہی ہر شے پہ قادر ہے اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب ہم اس سوچ میں جینے لگیں گے تب دل میں سکون آئے گا، زندگی میں برکت آ جائے گی اور آخرت میں جنت کا انعام ملے گا، اور جنت بہت ہی اچھا انعام ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو مصیبت میں بھی مسکراتے ہیں، ہمیں ان صحابہ کرام کی راہ پر چلا جو ہر وقت الحمدللہ کہتے ہوئے زندگی گزار گئے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین میرے سبسکرائبر، آپ لوگوں کو یہ کیلیگرافی کیسی لگی تو پلیز بتائیے گا بھی کریں، اور یہ جو واقعہ میں نے سنا آپ لوگوں کو کیسے لگا پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں، تو میں ایسے ہی اور واقعات آپ لوگوں کو سناتی جاؤں گی ویڈیوز میں۔ تو پلیز میرے چینل جو کیلیگرافی کیون ہے اسے سبسکرائب کر دیجیے گا، اور جو ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے جس سے میرے نئے ویڈیوز کے آنے والے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے کو روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، صحیح۔ تو ناظرین یہ تھا میرا عربک کیلیگرافی اور یہ واقعہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔